نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے کیونکہ خطا کرنے کا مادہ رکھا ہے، تو جس کی بنا پر جو ہے انسان کا نفس اور دوسرا شیطان انسان کو کوئی بھی غلط کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے ہم کسی کو بھی جو ہے وہ معصوم نہیں کہہ سکتے۔ حضور کی اہل بیت ہو، ہم انہیں محفوظ کہہ سکتے ہیں، لیکن anyway کسی بھی شخص کو سوائے انبیاء کے ہم معصوم نہیں کہہ سکتے۔ تو انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے، تو سب سے پہلے انسان اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں وہ کوئی بھی غلط کام ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی غلط کام ہو، anyway چوری کا ہو، بدفعلی کا ہو، شراب پینے کا ہو، جوا کھیلنے کا ہو، anyway کوئی بھی غلط کام اس طرح کا جو عملی طور پر کیا جاتا ہے، وہ کرنے سے پہلے جو ہے انسان اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی یہ کام کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ اب وہ کوئی مجھے نہ دیکھ لے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے صرف اور صرف وہ انسانوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میں انسانوں سے تو چھپ جاؤں گا، لیکن میں اپنے رب سے کیسے چھپ پاؤں گا جو میرا رب جو ہے میرے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح کرامن کاتبین جو دو فرشتے ہم سب کے کندھوں پر موجود ہیں، سیدھی سائڈ پہ بیٹھا فرشتہ جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو لکھنے میں مصروف ہے، اور الٹے کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ جو ہے وہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو لکھنے میں مصروف ہے۔ تو یقیناً ہم کبھی بھی ان سے نہیں بچ سکتے، ان کی نظروں سے نہیں بچ سکتے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے انسان کبھی بھی اپنے رب کی ذات سے کہیں پر بھی وہ نہیں چھپ سکتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر ہم سب کا یہ ایک ایمان اور عقیدہ، یہ ایک سوچ بن جائے کوئی بھی غلط کام کرتے وقت، کہ اگر بھائی ہمیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا کہ بھائی جو جا کر آگے میرے گھر والوں کو بتا دے گا یا میرے محلے میں میری بات کو جو ہے وہ ظاہر کر دے گا، میرے اس عیب کو ظاہر کر دے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے میری بدنامی ہوگی، میں شرمندہ ہوں گا اپنے گھر والوں کے سامنے یا اپنے محلے والوں کے سامنے، تو میں سب لوگوں کی نظر میں گر جاؤں گا اپنے اس غلط کام کی وجہ سے۔
تو انسان کے دل میں یہی ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مجھے کوئی شخص نہ دیکھ لے، مجھے کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، چاہے وہ میرا دشمن ہو، چاہے وہ میرا دوست ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے تو ہم کبھی بھی نہیں چھپ سکتے۔ تو اگر ہم یہی ایک ذہن بنا لیں، ہم یہ ایک سوچ بنا لیں میرے بھائیوں، کہ جب بھی ہمارے قدم کسی غلط کام کی طرف اٹھنے لگے تو ہم یہ دل میں سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی شخص نہیں دیکھ رہا تو کم سے کم میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو یقیناً میرا ایمان اور یقین ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی، انشاءاللہ العزیز ہم وہ غلط کام کرنے سے بچ جائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص غلط کام کر بھی لیتا ہے اور کوئی شخص اس کو دیکھ لیتا ہے، تو اگر وہ اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے، وہ اس کے اس عیب کو ظاہر نہیں کرتا، وہ اس کے اس فعل کو ظاہر نہیں کرتا جو اس اللہ کے بندے نے وہ غلطی اس سے سرزد ہو گئی، جان بوجھ کر ہوئی یا انجانے میں ہوئی۔ اب غلطی تو اس سے ہو گئی، خطا ہو گئی، اور ایک دیکھنے والے نے دیکھ بھی لیا، تو اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو لوگوں کے عیب چھپاتے ہیں ان کے بارے میں آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپا دے گا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کو یہ جزا عطا فرمائے گا اس کے اس عمل کی، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جس نے دوسرے کے عیب چھپائے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ رب العالمین اس کے عیبوں پر جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بھی جو ہے اس کے عیبوں کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے گا، اپنے کرم کی چادر میں چھپا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت بہترین جزا ہے ایک مسلمان بھائی کے عیب کو چھپانے کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آپ کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو کوئی بھی ایسا کام کرتا ہوا دیکھ لیں جو دنیا کی نظر میں ایک عیب ہے، ایک برا کام ہے، جس سے اس کی بدنامی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی نظر میں گر سکتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس نیت سے اس کے عیب کو چھپا دینا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے اندر کتنے ایسے عیب ہیں کہ جن پر ہمارے اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائیں گے تو میرے بھائیو یقیناً میرا رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اور اس طرح اس کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، اور اس طرح ہمارا جو تقدس، ہماری جو عزت ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اسلام کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اور حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اس اسلام کے اس پیغام کو، دین کے اس پیغام کو میرے اس چینل بقائے اسلام کے پلیٹ فارم سے دوسروں تک فارورڈ کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔